السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت سے متعلق کچھ اسباق ہمارے سامنے چل رہے تھے، اور اس سے پہلے والے ہفتے میں جو سبق چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ بدر کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے غزوہ بدر میں فتح اور کامیابی ملنے کے بعد۔ تو اس سے پہلے والے ہفتے کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دی تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین مکہ کی شکست سے 4 قسم کے لوگ بدر کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے غزوہ بدر میں فتح اور کامیابی ملنے کے بعد۔ تو اس سے پہلے والے ہفتے کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دی تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین مکہ کی شکست سے 4 قسم کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کو بہت غم و غصہ تھا۔ اس میں سے ایک یہودی بھی تھے، چنانچہ وہ یہودی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اندرونی اعتبار سے حالات پیدا کرتے رہتے تھے اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جنگیں ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑ جائے، خون ریزی ہو جائے، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے، اس قسم کی چیزیں وہ لوگ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو قینقاع کے نام سے ایک مشہور غزوہ ہے، وہ اسی موقع پر پیش آیا غزوہ بدر کے بعد۔ اس کا قصہ کیا ہے؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، جس کا نام تھا شاش بن قیس، بہت بوڑھا، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا، اور مسلمانوں سے اس کو بہت سخت عداوت اور حسد اس کے دل میں تھا۔ تو ایک مرتبہ شاش بن قیس جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا، اور صحابہ کرام کی وہ جو مجلس تھی، یعنی مدینہ منورہ کا قصہ ہے، صحابہ کرام کی جو مجلس تھی اس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ بیٹھ کر آپس میں محبت کے ساتھ میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو شاش بن قیس نے جب یہ دیکھا تو اس کو لگا کہ بھئی پہلے یہ لوگ اتنا لڑتے تھے، اب اسلام قبول کر کے یہ لوگ آپس میں کیسی اجتماعیت کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں شروع میں جیسی دشمنی تھی وہ دشمنی ختم ہو کر اب محبت آ گئی ہے۔ تو اس کو رہا نہیں گیا، وہ کہنے لگا کہ اس دیار میں بنو قیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں۔ بنو قیلا کے اشراف سے مراد اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ متحد ہو گئے ہیں۔ بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں، اب یہ لوگ متحد ہو چکے ہیں، اب یہاں تو ہم کو رہنے کا کوئی اب فائدہ نہیں۔ تو وہ شاش بن قیس جو تھا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، اور اس کے ساتھ میں ایک نوجوان یہودی تھا، اس کو کہا کہ جا تو، یہ لوگ جو سب جا، اور وہاں پہ جانے کے بعد ان کے سامنے جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کر۔ یہ جنگ بعاث جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے کی جنگیں ہیں، جو اوس اور خزرج 2 قبائل کے درمیان ہوئی تھی، اور ان جنگوں میں دونوں قبیلوں کے ہزاروں لوگ مرے تھے اور بہت زیادہ ان لوگوں کا نقصان ہوا تھا۔ تو اس نے اس نوجوان یہودی سے کہا کہ جا کے جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ، اور جنگ بعاث کے سلسلے میں دونوں طرف کے لوگوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بھی سنا، وہ اشعار سنیں گے، جنگ بعاث کا تذکرہ آئے گا تو ان لوگوں کی دل میں پھر سے جاہلی عصبیت اور ایک دوسروں سے بدلہ لینے کی ایک ہوک پیدا ہو جائے گی کہ یار ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا، وہ کہیں گے ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا۔ اس طریقے سے ان کو یاد دلا، پرانی بات ہے۔ وہ یہودی آیا، اس نے ایسا ہی کیا، اس نے جب ہونے لگا معاملہ تو میں تک پہنچ گیا، لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسروں کے اوپر فخر جتانے لگے کہ بھئی ہم تم سے آگے تھے ان جنگوں میں، وہ کہتا کہ ہم نے تمہارے اتنے لوگوں کو مارا۔ اس میں معاملہ جو ہے نا وہ کافی آگے بڑھ گیا، اور معاملہ یہاں تک آگے بڑھا کہ ایک نے دوسروں سے کہا کہ چلو اگر چاہتے ہو تو پھر سے ہم جنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ چلو پھر سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو غصہ آ گیا، بولے کہ چلو ہم تیار ہیں، حرہ میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک بہت بڑا میدانی علاقہ ہے جس کا نام ہے حرہ، بولا حرہ میں ہمارا مقابلہ ہوگا، ہتھیار اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر یہ سارے کے سارے لوگ حرہ کی طرف نکلے، اوس اور خزرج والے۔
اور انتہائی قریب تھا کہ بہت بڑی جنگ ہو جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کرام کو لے کر فوراً وہاں پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی جب کہ اللہ نے تم کو اسلام کی دولت سے، اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر تمہیں کفر سے نجات دے کے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا، پھر بھی جاہلیت کی پکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان لوگوں کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ان کی یہ جو حرکت ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک جھٹکا تھا اور دشمن کی ایک چال تھی۔ بہت سی مرتبہ شیطان آپس میں، چاہے میاں بیوی ہو، دو خاندان ہو، دو افراد ہو جو بہت اچھا مل کر کام کر رہے ہو، تو شیطان ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بہت سی ایسی باتیں بیچ میں لے آتا ہے کہ پھر سے معاملہ گرم ہو جاتا ہے، لیکن کسی خیر خواہ کے سمجھانے سے معاملہ سلجھ بھی جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو احساس ہوا، رونے لگے، اور اوس اور خزرج کے لوگ جو صحابہ کرام میں سے تھے وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے اور اس عہد کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت ہم آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ہمیشہ آپ کے مطیع بن کر رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے صحابہ کرام کا دشمن جو شاش بن قیس تھا، اللہ تعالیٰ اس نے جو آگ لگائی تھی اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ یہ ایک نمونہ ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے یہودی مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے رہتے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ یہودی کرتے اس طرح تھے کہ صبح مسلمان ہوتے تھے حضور کے پاس میں آ کے، اور پھر شام کو اپنے اسلام سے خارج ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اسلام میں تو ہم کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، ہم کو تو یہ باطل مذہب لگا۔ اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو کمزور اور سادہ قسم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے، یہ کہ بھئی یہودی یہ تو آسمانی کتابوں کے حامل ہے، تورات کے حامل ہے، اتنے بڑے آسمانی اور مذہبی لوگ ہیں، وہ لوگ خود جب انکار کر رہے ہیں تو مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ میں مالی تعلق ہوتا، جیسے یہودیوں میں سے اگر کسی کے ساتھ میں یا اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ اگر ان کا مالی تعلق ہوتا وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی سارے راستے بند کر دیتے، ایسے کام کرتے کہ جس کی وجہ سے معیشت کے راستے اس کے اوپر تنگ ہو جائے۔ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح شام تقاضے کرتے رہتے، بھئی جو مسلمان ہو گیا اگر اس کے ذمے کچھ قرض ہوتا ہے ان یہودیوں کا تو ظاہر سی بات ہے صبح بھی اس کے گھر پہ پہنچ گئے، شام بھی اس کے گھر پہ پہنچ گئے، راستے میں روک لیا اس کو کہ بھئی ہمارا پیسہ دے، پیسہ لے کے تو چلا گیا ہے۔ اور اگر مسلمان کا ان یہودیوں کے اوپر اگر کچھ باقی ہوتا قرضہ تو وہ ادا نہ کرتے، وہ یہ کہتے کہ بھئی تم مسلمان ہو گئے، اب تمہارا مذہب بدل گیا، اب ہمارے ذمے تمہارا جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا کے سارا بھول جاؤ، اب ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارا مذہب بدل گیا۔ تو اس طریقے سے مالی اعتبار سے بھی پریشان کرتے تھے، پھر دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ صبح مسلمان ہوتے تھے، شام کو اسلام سے نکل جاتے تھے، شام کو مسلمان ہوتے تھے، صبح نکل جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو حرکتیں تھیں یہ ساری کی ساری بدر سے پہلے سے ہی شروع تھی، جبکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی بھی فریق کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آپس کا اتحاد ختم ہو اور آپس میں انتشار وغیرہ پیدا ہو۔ یہ معاہدہ وہ لوگ کر چکے تھے، اس کے باوجود ان لوگوں کی یہ حالتیں تھیں۔ اچھا، اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس بات کی امید میں رہتے تھے، صبر کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ سدھر جائے، سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، اپنی حرکتوں کو چھوڑ دے۔ ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے، سمجھا بجھا کر معاملہ نمٹانے کی کوشش کرتے تھے اور سلامتی باقی رہے۔ لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح دی
اور مسلمانوں کو عزت مل گئی، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دور نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا، تو پھر ان کی عداوت اور حسد کی جو ہانڈی تھی اندر پک رہی تھی وہ پھٹ گئی۔ چنانچہ علل اعلان وہ لوگ ایذا رسانی کے اوپر اتر گئے۔ ان یہودیوں میں سب سے بڑا شریر اور سب سے بڑا کینہ پرور تھا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف، یہ کعب بن اشرف کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر 3 یہودی قبائل تھے، 3 یہودی۔ ان تینوں یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ تینوں یہودی قبائل کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں۔ تو یہ جو بنو قینقاع تھا یہ سب سے زیادہ بدمعاش تھا، سب سے زیادہ بدمعاش تھا، سب سے زیادہ۔ یہ لوگ بنو قینقاع کے لوگ جو ہے نا مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، اور ان کا جو محلہ تھا وہ بنی قینقاع کے نام سے ہی موسوم تھا، بنو قینقاع کے نام سے ہی لوگ ان کو جانتے تھے۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ سونار کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے اور برتن بناتے تھے۔ تو چونکہ یہ پیشہ ان لوگوں کے پاس تھا، تو ان پیشوں کی وجہ سے ان کے ہر آدمی کے پاس ایک اچھی خاصی مقدار میں جنگ کا سامان بھی موجود تھا، اور ان کے وہ مرد جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے ان کی تعداد 700 کے قریب تھی، اور یہ لوگ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے، سب سے بہادر۔ تو یہ جو یہود کے 3 قبائل تھے ان میں سب سے پہلے جنہوں نے معاہدہ توڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، وہ بنو قینقاع کے لوگ، وہ بنو قینقاع۔ معاہدہ کس طریقے سے توڑا اس کی تفصیل سمجھ لیجئے۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح مل گئی تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ کھلم کھلا بدتمیزی کے اوپر اتر گئے، کھلم کھلا، اور مختلف طریقے کی حرکتیں کرتے تھے۔ اس میں سے ایک حرکت یہ بھی کرتے تھے کہ اگر مختلف قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اس میں سے ایک حرکت یہ بھی کرتے تھے کہ مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، اور یہ جو چھیڑ چھاڑ کی ایک عورت کے ساتھ میں، اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ کیا قصہ ہوا؟ قصہ یہ ہوا، امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو بنو قینقاع کے بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹھ بھیڑ قریش کے اناڑی لوگوں سے ہوئی ہے اور تم نے انہیں مار دیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں، اب قریش جیسا نہیں ہے۔ یہ بنو قینقاع کے لوگوں نے جواب دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، جن 2 گروہوں میں ٹکر ہوئی بدر میں، ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ ایک جماعت جو ہے وہ اللہ کی تھی اور دوسری جماعت اللہ کا انکار کرنے والی تھی، وہ دوسری جماعت کو اپنے سے دگنا دیکھ رہی تھی۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی تائید کرنا چاہتا ہے اس کی تائید اپنی مدد کے ذریعے کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ بہرحال یہ یہود بنو قینقاع نے جو جواب دیا تو اس کا صاف مطلب تھا اعلان جنگ، کہ آپ نے قریش سے بھی لڑا ہے، آپ نے ان کو مار دیا، تو آپ ہم سے بھی ایک مرتبہ لڑ کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صاف اعلان جنگ تھا،
تو اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا، صبر کیا، مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے چلے گئے تو بنو قینقاع کے جو یہودی تھے ان لوگوں کی جرأت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر ہنگامے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کے سارے راستے بند کر لیے۔ وہ ہنگامہ کیا کیا؟ ہنگامہ یہ کیا کہ ایک عرب عورت تھی، یہ بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی، اور اس نے اپنا سامان بیچا اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ بازار میں جاتے ہیں، کام پڑ گیا تو کسی جگہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گئے۔ جس سنار کے پاس جا کے بیٹھی تھی وہ یہودی تھا، چونکہ بنو قینقاع کا بازار تھا، وہاں پہ پورا یہودیوں کا ہی بازار تھا، وہاں بیٹھ گئی۔ تو وہاں پہ جب بیٹھی تو یہودیوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، اور چونکہ وہ پردے میں تھی تو یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانے کی کوشش کی، اپنا چہرہ کھول، مگر اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ جب اس عورت نے صاف انکار کر دیا تو اس پر وہ جو سنار تھا یہودی، اس نے یہ کیا کہ چپکے سے اس عورت کے پیچھے نیچے لٹکا ہوا جو کپڑا تھا اس کا نچلا کنارہ پچھلی طرف اوپر کی طرف باندھ دیا۔ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا نیچے کا کپڑا اس نے اوپر اس طریقے سے لگا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ کھڑی ہوگی تو اس کا پورا، تو ظاہر سی بات ہے پیچھے کا پورا اس کا سطر نظر آ گیا۔ تو اس پر یہودیوں نے بہت قہقہا لگایا، بنو قینقاع نے، اور قہقہا لگانے کے بعد بہت مذاق کی اس عورت کی۔ اس پر اس عورت نے خوب چیخ و پکار کی، جسے سن کر ایک مسلمان آیا، اس سنار پر حملہ کر دیا اور اسے ختم کر دیا۔ جواب میں پھر ان بنو قینقاع کے لوگوں نے ایک صحابی پر حملہ کیا اور اسے ختم کر دیا، ایک مسلمان پر حملہ کیا، اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد اب مقتول مسلمان کے گھر، جس مسلمان کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے شور مچایا اور بنو قینقاع کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی کہ بھئی آپ لوگ ہماری مدد کرو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر صحابہ اور بنو قینقاع کے یہودی، ان لوگوں کے درمیان آپس میں کچھ انتشار پیدا ہو گیا۔ وہ جو انتشار پیدا ہوا تو اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب فیصلہ کرنا چاہیے بنو قینقاع والوں کا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو قینقاع کی طرف نکلے صحابہ کرام کے لشکر کو لے کے۔ تو جب بنو قینقاع کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی محمد خود آ گئے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر، تو ان لوگوں نے قلعہ بند کر کے سارے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ جس دن محاصرہ شروع کیا وہ جمعہ کا دن تھا، اور شوال سن ہجری 2 تھا، 15 تاریخ تھی۔ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا، 15 دن تک، اور 15 دن تک وہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنو قینقاع کے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ بنو قینقاع والوں نے ہتھیار ڈال دیے ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان، مال، آل، اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ اس شرط پر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ہتھیار ڈالے، قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا کہ بھئی سب کو باندھ دو۔ سب کو باندھ دینے کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بس یہاں پر ہی مدینہ منورہ کا جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اپنا منافقانہ کردار یہاں پہ ادا کیا۔ منافقانہ کردار یہ ادا کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سختی کے ساتھ اصرار کرنے لگا کہ حضرت آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کے بارے میں اور کوئی فیصلہ نہ کریں۔
یہ لوگ میرے معاہدین ہیں۔ معاہدین اس طریقے سے کہ بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، اوس اور خزرج میں سے خزرج کے حلیف تھے، اور عبداللہ بن ابی کا تعلق بھی قبیلہ خزرج سے تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بنو قینقاع والے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے قبیلے والوں کے حلیف تھے۔ تو اصرار کرنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پھر اصرار کرنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اس نے۔ حضور نے کہا کہ بھی مجھے چھوڑ دو، اور اتنے غصے ہوئے حضور کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی پرچھائیاں حضور کے چہرے پر دیکھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا عبداللہ بن ابی سے کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، تم پر افسوس ہے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، اصرار کرتا رہا کہ نہیں، میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان نہ فرما دیں۔ اچھا، یہ عبداللہ بن ابی کے اسلام لانے پر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، 1 مہینہ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ میں رعایت کا معاملہ فرمایا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی، سب کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کے اسلام لائے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جان بخش دی کہ چل ٹھیک ہے، تو اتنا کہہ رہا ہے، تیرے اصرار کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ساتھ میں رعایت کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن بس اتنا ہے کہ ان لوگوں کو اب مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ لوگ مدینے سے نکل جائیں اور ہمارے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سارے بنو قینقاع والے جو تھے وہ شام کا ایک علاقہ ہے ازرعات چلے گئے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں پر بنو قینقاع کے اکثر لوگوں کی موت واقع ہو گئی، لوگ ازرعات کی طرف چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال جتنے بھی تھے وہ سب ضبط کر لیے، اور ان کے اموال میں سے 3 کمانیں، 2 زرہے، 3 تلواریں اور 3 نیزے یہ اپنے لیے رکھے، اور جتنا مال غنیمت آیا تھا اس میں سے خمس بھی نکالا، اور باقی جتنا مال غنیمت تھا وہ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ غنیمت کا مال جمع کرنے کا کام اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو دیا تھا۔ یہ تو مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے ان لوگوں کا معاملہ تھا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مدینہ منورہ کے منافقین اور مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے تو وہ مسلسل انتشار پیدا کر رہے تھے، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ کے جو قریش تھے وہ بھی مسلسل ایسی کارروائیاں کرتے رہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو یا عرب والوں کو یہ لگے کہ بھئی قریش ابھی تک دبے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے قریش کے بہت بڑے سردار تھے ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کی وجہ سے میرے سر کو پانی اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک کہ محمد سے لڑائی نہ کر لوں، چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا، اور وادی قنات کے سرے پر نیب نامی ایک پہاڑی تھی، اس کے دامن میں انہوں نے خیمہ لگایا۔ مدینہ سے تقریباً کوئی 12 میل کا فاصلہ تھا۔ یہاں پہ رہ کر اب مدینہ منورہ پر حملہ کس طریقے سے کرے؟ تو مدینہ منورہ پر کھلم کھلا حملے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایسی کارروائی انجام دی جو ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی ہے۔ براہ راست تو حملہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کہ ڈاکہ ڈالا اور ڈال کے چلے گئے۔ یہ جو غزوہ ہے، اس غزوے کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ غزوہ سویق ہوا اس طریقے سے کہ ابو سفیان رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر داخل ہوئے، اور مدینہ منورہ کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، یہودیوں کا سردار تھا۔ حیی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا، تو حیی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا کہ میں تم کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتا، اگر یہاں ان لوگوں کو پتہ چلے گا مسلمانوں کو تو پھر میرے خیر نہیں ہے۔ تو ابو سفیان پلٹ گئے۔ پھر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار تھے سلام بن مشکم، ان کے پاس پہنچے۔ یہ بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا سلام بن مشکم۔ تو ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے یعنی سلام بن مشکم نے اجازت بھی دے دی، مہمان نوازی بھی کی، بہت کھانا بھی کھلایا، شراب بھی پلائی، اور لوگوں کے اندرونی معاملات سے آگاہ بھی کیا کہ ابھی مسلمانوں کے یہ حالات ہیں۔ ساری باتیں انہوں نے بتائی۔
رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکلے اپنے ساتھیوں میں پہنچے اور اپنے ساتھیوں کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف کے اندر ایک علاقہ تھا عریض نام کا، وہاں پہ ابو سفیان نے حملہ کروا دیا۔ وہ جو دستہ پہنچا تو وہاں پہ کھجور کے کچھ درخت تھے وہ کاٹ دیے، کچھ درخت جلا دیے اور ایک انصاری اور ان کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واردات کی خبر ملی تو تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ آگے نکل چکے تھے، وہ لوگ نہیں ملے۔ ہاں بس اتنا ہوا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے والوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو ہے، توشہ ہے اور بہت سارا ساز و سامان ہے وہ راستے میں پھینک دیا تھا، اور وہ سارا سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرۃ القدر تک تعاقب کیا اور پھر اس کے بعد واپس ہو گئے۔ مسلمان چونکہ اس غزوے کے اندر بہت سارا ستو ان لوگوں کو ملا تھا تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق رکھ دیا گیا۔ سویق کا مطلب ستو کیا آتے ہیں، ستو۔ اور یہ جو غزوہ سویق پیش آیا ہے یہ جنگ بدر کے صرف 2 مہینے کے بعد ذی الحجہ سن ہجری 2 کے اندر پیش آیا ہے۔ اس غزوے کے دوران مدینہ منورہ کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ ذی امر کہتے ہیں، غزوہ ذی امر۔ بدر کے بعد اور احد سے پہلے، یعنی بدر اور احد کے درمیان یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی۔ یہ سن ہجری 3 محرم میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ کے جو ذرائع اطلاعات ہیں، جاسوسی کا محکمہ، انہوں نے یہ اطلاع دی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھا ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور کچھ لوگ سوار، کچھ لوگ پیدل، اس طریقے سے مشتمل 400 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ راستے میں جا رہے تھے، بنو ثعلبہ کا ایک جبار نام کا شخص تھا، صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبار نامی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں دے دیا، رفاقت میں، اور اسی شخص نے دشمن تک پہنچنے کے سارے راستے بتا دیے مسلمانوں کو، سارے راستے اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ اور وہ بنو ثعلبہ اور محارب کے لوگ جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ہم تک پہنچنے کا راستہ پتہ چلے گا۔ جب اچانک وہاں پہ پہنچے تو وہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ لوگ مسلمانوں کو راستہ کیسے پتہ چلا، وہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ بھئی یہ لوگ مسلمانوں کو راستہ کیسے پتہ چلا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی، یعنی صحابہ کرام کو دیکھتے کہ لوگ پہاڑوں کے اندر تتر بتر ہو گئے، چاروں طرف چھپ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی، پیش قدمی، اور چلتے چلتے اس چشمے تک پہنچے جو ذی امر کے نام سے معروف تھا، ذی امر، جہاں پہ ان لوگوں کی جمعیت جمع تھی اور جہاں سے یہ لوگ بکھرے تھے۔ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ تقریباً پڑاؤ کیا، پورا مہینہ، تاکہ وہاں کے آس پاس کے بدو وغیرہ کے اوپر مکمل رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے۔ اور پورا مہینہ قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی وہ لوگ نکل کر آ کے حملہ کرنے کی ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی۔